بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، جو خیال آیا وہ خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں معصیت سے بچا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سوئے عرش علا گئے۔ یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، اے حلیمہ سعدیہ محترمہ، یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون چرا نہیں، یہ مقام چون چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں جو چرا گئے۔ کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں حسن بن کے قبول میں، اور کہیں رنگ بن کے پھول میں، اور کہیں نور بن کے رسول میں، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ تو آج میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو دعا کی تھی، اس دعا کا میں تذکرہ اور 3 دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں اور انبیاء کرام کی دعائیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا، آج میں ان 3 دعاؤں کا تذکرہ کروں گا۔ میں اپنے موضوع سے جانے سے قبل میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو، روحانی فلاحی مرکز کو، آپ ضرور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں آئیکن بیل کو بھی دبانا جو ہے نا وہ آپ نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو یہ تمام اسلامی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں۔ برائے کرم اس کو آپ ضرور، اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو میں اپنے اس موضوع کی طرف پھر واپس آتا ہوں۔ وہ 3 دعائیں جن کا تذکرہ انبیاء کرام نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور یہ وہ 3 دعائیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، ہم کعبے کی تعمیر کر چکے ہیں، مولا اب اپنے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ مولا کعبہ بنانا میرا کام تھا، اب اس کعبے کو بسانے والے کو بھیج دے۔ اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ خود ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم۔ آقا علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا تھا کہ آقا علیہ السلام کا قدم مبارک زمین پر لگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا اور مسجد کے مانند کر دیا۔ اور بس آقا علیہ السلام کا دنیا کے اندر تشریف لانا تھا کہ بس پوری کائنات کے اندر ہدایت پھیلتی ہی چلی گئی، دین اسلام پھیلتا ہی چلا گیا، سچائی اور امانت داری پھیلتی ہی چلی گئی۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کا تشریف لانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا وہ نتیجہ بھی تھے۔ اور دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ جب آپ کو حکم ہوا تھا کہ آپ جائیں اور بنی اسرائیل کے اندر یہ جو معصیت کے اندر اس قدر زیادہ یہ جو فرعونیت ان کے اوپر جو چڑھ چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، تو آپ نے جب اس بوجھ کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ یہ بوجھ بڑا ہے، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا وزیر بنا کر، ان کو بھی نبوت عطا کر کے تو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کے ساتھ روانہ کیا۔ تو خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بنی اسرائیل کے اندر قدم رکھنا اور اس فرعونیت کو للکارنا، اور پھر آپ نے جو مصر کے اندر آپ نے جو دعوت اسلام دی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر پورا مصر دین اسلام کی طرف کیسے وہ رغبت کرنے لگا اور ہدایت کی طرف آنے لگا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پھر تیسری دعا
جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کفار مکہ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اسلام اور اہل اسلام کے ماننے والوں کے لیے جو انہوں نے دائرہ زندگی کا جو تنگ کر چکے تھے، اور جب آپ نے یہ معاملات دیکھے تو ادھر پھر حرم شریف تھا، اور حرم شریف کے اندر آپ مکہ کے سامنے بیٹھ کر، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ آج مجھے عمر عطا کر دے اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر دے اور تمام مسلمانوں کو عزت عطا کر دے۔ اور پھر خدا کی قسم عمر کا آنا دین اسلام کے اندر ایسا تھا کہ پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عمر نے یہ عرض کیا، آقا پہلے تو آپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، آقا اب عمر دین اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب کسی کو چھپ کر نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اب علی الاعلان، اب یہ اعلان کیا جائے گا، دین اسلام کی تبلیغ علی الاعلان کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید اور مراد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرید وہ تمام کے تمام مرید ہوتے ہیں، جو خود بخود آئے اس کو مرید کہتے ہیں، اور جو مانگ کر لیا جائے اس کو مراد کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت باقی باللہ دہلوی رحم اللہ تعالی آپ جب انڈیا کے اندر تشریف لائے تو پورے کا پورا دہلی آپ کا مرید بن گیا، گویا کہ یہ سارے کے سارے مرید تھے، لیکن حضرت مجدد الفسانی آپ کے مرید بھی نہیں تھے بلکہ مراد بھی تھے۔ اور یہ ضرور یاد رکھیں، اگر سارے کے سارے مرید اگر بگڑ جائیں تو پیر کا جاتا کچھ نہیں، پیر کا بگڑتا کچھ نہیں، لیکن اگر مراد اگر بگڑ جائے تو پیر کا رہتا کچھ نہیں۔ یہ میں نے بات بہت بڑی کر دی، لیکن یہاں پر یہ میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ اس مراد سے جو ذکر جو کیا جاتا ہے وہ مراد رسول وہ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیں، اگر کوئی بھی شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید وہ براہ راست عمر پر تنقید نہیں ہوتی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہوتی ہے، اس لیے کہ مانگنے والے رسول اللہ ہیں اور عطا کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ آج اگر کوئی عمر پر تنقید کرے گا وہ تنقید براہ راست عمر پر نہیں جاتی بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتی ہے۔ بس عمر کا آنا اسلام کے اندر، وہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، ان اللہ وضع الحق، ان اللہ وضع الحق علی لسانہ وقلبہ یا عمر، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے لیے واضح کر دیا ہے۔ آپ کی زبان پر بھی حق اور آپ کے قلب پر بھی حق ہی نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث اسے کہتے ہیں محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرنے والا ہو، اور محدث اسے کہتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تتکلم لسانہ، آپ نے فرمایا کہ فرشتے جن کی بولیاں بولیں اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی بولنے والے وہ فرشتے بھی تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا تھا وہ بالکل حق نکلتا تھا، حق نکلتا تھا۔ اور آپ کی یہ جو خیر و برکات تھیں کہ بس دین اسلام پھیلتے ہی چلا گیا، دین اسلام پھیلتے ہی چلا گیا۔ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کائنات کے اندر مبعوث فرما دے، تاکہ یہ اسلام اپنی ساخت پر پھر واپس آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔